اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور خود اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگیاں تقوی کے مطابق گزاریں، اس لیے کہ تقوی کے بغیر انسان کوئی ہدف نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ تقوی اس لیے اتنا تکرار کیا جاتا ہے کہ اگر انسان کی زندگیاں تقوی یعنی باادب زندگی، اگر انسان کی زندگی اس سے خالی ہو تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر انسان کی روزمرہ کی زندگی بے تقوی ہے، بے ادب ہے، بے مقصد زندگی ہے، اگر اس کے گھر میں گھریلو ماحول بے تقوی ہے، فاسد ہے، خسارے والا انسان ہے، اگر اس کے بچے بے تقوی ہیں، بے تقوی معاشرے میں پھرتے ہیں، تو یہ خدا سے بہت دور انسان ہے ایسا انسان۔ جبکہ ہم سب چاہتے ہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمتیں حاصل کرے، اللہ کی برکتیں حاصل کرے، یہ سب چاہتا ہے۔ ہر انسان یہ طمع رکھتا ہے، یہ لالچ رکھتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ نظر رحمت کرے، مجھ پہ برکتیں نازل ہوں، مجھ پہ رحمتیں نازل ہوں، میری پریشانیاں دور ہوں، میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں۔ یہ اس کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کی آرزو رکھتا ہے اس کی، لیکن یہ کام آرزو کا کام نہیں ہے۔ مثلا انسان کہے کہ میں خالی زبان گردانی سے یہ کرتا رہوں اور عملاً کچھ نہ کروں، تو یہ صرف دھوکہ ہے انسان کا اپنے ساتھ۔ دین عمل مانگتا ہے، خدا عمل مانگتا ہے، رسول اللہ عمل مانگتے ہیں، شریعت عمل مانگتی ہے، و امام علی و امام معصوم علیہ السلام عمل مانگتے ہیں۔ یعنی کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں تو وہ پھر ذمہ دار انسان ہے، عمل کرنے والا انسان ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو کسی سلسلے سے منسلک کرتا ہے۔ جتنی بھی احادیث ہیں، دیکھیں قرآن ہے، قول خدا ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قول ہے، اللہ رسول اللہ کی بات ہے، حدیث ہے، ائمہ معصومین کا قول ہے، قول معصوم، یہ سب ہم جس کے لیے وہ کرتے ہیں وہ ثواب کے لیے کرتے ہیں، یا اپنے ذہن میں اپنے اس میں کہتے ہیں کہ اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مثلا قرآن کو لے لیں کہ آپ سب اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ خود بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایک دفعہ زندگی میں ضرور پڑھا ہوگا، لیکن یہ قرآن پڑھنا انسان کو کہیں بھی نہیں پہنچاتا۔ کیوں نہیں پہنچاتا؟ اس لیے کہ قرآن منشور زندگی ہے، قرآن دستور زندگی ہے۔ قرآن جس مقصد کے لیے اللہ نے نازل کیا رسول اللہ پہ، اس کے اندر منشور ہے، روزمرہ کی زندگی کا معمول ہے، انسان کی زندگی کا اہداف ہیں، مقاصد ہیں۔ اگر انسان کوئی مثلا مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کتنی دفعہ آغا صاحب قرآن پڑھا، میں کہوں جی میں نے 20 دفعہ قرآن پڑھا ہے، اور کوئی آ کے مجھے پوچھے کہ آغا صاحب یہ بتائیں کہ قرآن میں آپ نے کیا پڑھا ہے، میں پڑھوں کہ میں نے عربی پڑھی ہے، تو کہے کہ عربی تو آپ نے پڑھی ہے، اس میں سے ہدایت بھی حاصل کی آپ نے کہ نہیں کی؟ اللہ کی کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کوئی اللہ کا پیغام ہمیں بتائیں۔ آپ نے جو 20 دفعہ قرآن ختم کر لیا ہے، یا مہینے میں روز ایک دفعہ ایک سپارہ روز پڑھتے ہیں، مہینے میں قرآن ختم کرتے ہیں، کیا اس میں سے کوئی آپ نے اللہ کا پیغام سمجھا ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ مثلا یہ ایک مثال ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم شخص اس کو ہم دین سے متاثر کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے، اسلام بڑا فائدے کا دین ہے، اسلام تجھے نفع دے گا، تیری بخشش ہو جائے گی، تو ضرور اس کو کوئی نہ کوئی حوالہ کتاب بھی دیں گے کہ یہ دیکھ تو یہ پڑھ اور تو ضرور انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ تو ہم اس کو کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن دیں گے کہ یار یہ قرآن کا مطالعہ کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، دیکھو یہ زندہ ہے، حی ہے،
اور اس میں قیامت تک آنے والی باتیں، اس میں وہ باتیں کہ جس کے اوپر تمہاری سائنس اب پہنچی ہے، رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ ہم اس کو بولیں کہ یار تو قرآن پڑھ، تجھے تیری عقل دنگ رہ جائے گی، تو ہدایت پا جائے گا۔ تو اگر وہ پلٹ کے ہم سے پوچھے کہ آغا صاحب آپ جس قرآن کا مجھے حوالہ دے رہے ہیں کہ پڑھو، آپ نے اس سے پڑھ کے کوئی ہدایت پائی ہے؟ جس سے مجھے ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ میں پڑھ کے ہدایت پہ آ جاؤں گا، آپ نے بھی اسی کو پڑھ کے ہدایت پائی ہے؟ تو میں کہوں گا کہ مجھے تو عربی آتی ہے مثلا، ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو قرآن عمل کرنے کے لیے، قرآن دستور ہے، یعنی ہم اس کو پڑھیں، روزانہ کی اہداف پہ دیکھیں کہ اس میں کیا احکام ہے۔ اسی طرح پہ رسول اللہ کی احادیث، یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ انسان ثواب حاصل کرے، سر حاصل کر لے، مقرر پڑھے آگے بھی انسان واہ واہ کرے، نہیں، وہ احکام ہیں یا قول معصوم۔ یہ چیزیں اگر انسان، یہ تقویٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ انسان جب اللہ سے رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، برکتیں، تو اس کو اقدام، کام بھی وہی کرنے پڑیں گے جس سے وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو۔ یہ تقویٰ ہے۔ مثلا انسان اللہ کی بارگاہ کے مخالف 190 درجے پہ ہو، مشرق اور مغرب والی سائڈ پہ، قبلہ ادھر انسان ادھر ہو، تو یہ تو بے ہدف انسان ہے نا، اپنے ہدف کی طرف نہیں ہے۔ اگر اللہ سے چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو، تو وہ کام کرنے پڑیں گے جس سے رزق وسیع ہوتا ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکتیں ہوں، میرے گھر سے پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں، تو وہ اقدام، وہ کام کرنے پڑیں گے جس سے گھر میں پریشانیاں اور بیماریاں نہ آئیں۔ مانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں مانتے؟ یہ اقدام کرنے پڑیں گے۔ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو اقدام کرتے ہیں، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ الہی اقدام ہم کو پہلے کرنے پڑیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، قیامت کو ہماری بخشش کرے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے بہترین، یعنی کہ صدقہ جاریہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے لیے ایسا صدقہ چھوڑ کے جا تیرے مرنے کے بعد بھی تجھے فائدہ پہنچائے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ کون سا کام ہو؟ تو کہا کہ 3 کام کر، ان تینوں میں سے ایک کام ضرور کر، تیرے لیے تیرے مرنے کے بعد بھی جب تک یہ رہے گا تیرے لیے فائدہ ہے، تیرے لیے نفع ہے، تیرے لیے تیرا حساب کتاب نیکیاں چلتی رہیں گی۔ کہا کیا کروں؟ فرمایا کہ کسی جگہ دیکھ، اگر پانی نہیں ہے وہاں کنواں کھدوا دے، جب تک وہ کنواں رہے گا لوگ پانی پیتے رہیں گے، تو مر جائے گا، تو مٹی ہو جائے گا، تو نہیں ہوگا دنیا میں، لیکن تیرا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرتا رہے گا۔ کوئی ایسا فلاحی کام کر جا، مسجد بنوا جا، کوئی مدرسہ بنوا جا، کوئی الہی کام کروا جا۔ پھر اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ایسی نیک پاکیزہ اولاد چھوڑ جا جو تیرے بعد تیرے لیے بخشش کا باعث بن جائے، تجھے بخشوانے کے لیے۔ یہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی پہ یہ دلیل مت دو، کسی کو یہ فتویٰ مت دو۔ ہم سارے پیدائشی مفتی بن جاتے ہیں، مفتی ہم بن جاتے ہیں، جبکہ دین نے ہمیں فتوے کا حکم نہیں دیا۔ دین نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم فوراً فتویٰ دے کے فیصلہ کر دو۔ تمہارا کام کوشش کرنا ہے، تم اپنی علیکم بالجد والاجتہاد، تمہارے اوپر ہے، جد کرو، اجتہاد کرو، کوشش کرو۔ فیصلہ کرنا تمہارا کام نہیں ہے، فیصلہ اللہ کرے گا۔ آپ کوشش کرو، محنت کرو، رزلٹ اللہ دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والی۔ جب انسان یہ چیزیں چاہتا ہے تو اقدامات بھی، یہی تقویٰ جو بار بار تکرار کرتا ہوں، آج میرے ذہن میں آیا۔ اسی میں ایک کلام آپ کی خدمت میں امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھیں، ان کا لے کے آیا ہوں۔ یہ کس قدر اہم ہے، یہ کس قدر ضروری ہے۔ یہ دیکھیں شیعہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ شیعہ ذمہ دار انسان ہے کائنات کا، اور کوئی ذمہ دار بنے نہ بنے، لیکن شیعہ اس معاملے، اس نقطے کو، اس پہلو کو خالی نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی جگہ سے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے اور بے عمل ہے۔ ایک اتنا سا بھی، ہلکا سا بھی خانہ خالی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بارے میں دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام خود کتنا، یہ امام علیہ السلام کا اس کو قول کو ہم ثواب کی نیت سے نہ سمجھیں اور لطف کی نیت سے نہ سمجھیں، سر لینے کے لیے، چس لینے کے لیے نہ سمجھیں، حکم سمجھیں۔ جس طرح قرآن حکم دیتا ہے اس طرح امام کا کلام بھی حکم ہے۔ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ متفق ہے میری بات سے؟ حکمت نمبر نہج البلاغہ میں، حکمت نمبر، یہ معصوم کے
امام علیہ السلام کے ایک حصہ خطبوں کا ہے، ایک حصہ خطوط کا، ایک حصہ حکمتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. ان حکمتوں میں سے ایک دو حکمتیں میں لے کے آیا ہوں. معصوم فرماتے ہیں حکمت نمبر 105 اور 106 پڑھوں گا، ملتی نہیں ہے بالکل، ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی موضوع ہے دونوں کا. معصوم فرماتے ہیں وقال علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں ان اللہ افترض علیکم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها ونهاكم عن اشیاء فلا تنهكوها وسكت لكم عن اشیاء ولم يدعها نسيانا فلا تکلفوها. میری نظر اب تھوڑی سی دھندلی ہو جاتی، سمجھ نہیں آتا. معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر کچھ چند فرائض عائد کر دیے ہیں. اللہ نے کچھ، یہ مومن ہے نا، اس کے لیے مومن وہی ہے جو واجبات کا انجام دینے والا ہے، محرمات سے اجتناب کرنے. مولا یہ فرما رہے ہیں کہ چند فرائض اللہ نے تم پر عائد کر دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، لازم کر دیے ہیں چند فرائض. وہ جو فرائض چند ہیں تم سب جانتے ہو، مولا فرما رہے ہیں وہ تمہیں معلوم ہے کون سے دینی فرائض جو ہیں، وہ جو تمہیں اللہ نے چند ہیں، زیادہ نہیں ہیں، چند فرائض ہیں، وہ اللہ نے تم پر عائد کر دیے ہیں، لہذا انہیں ضائع نہ کرو. یہ جو فرائض اللہ نے عائد کر دیے ان کو ضائع نہ کرو، اور اللہ نے تمہارے حدود مقرر کر دی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اللہ نے فرائض عائد کر دیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو، ان کا انکار مت کرو، ان کو ہلکا مت سمجھو، ان کو سبک مت جانو. اللہ نے جو فرائض واجب کر دیے ہیں ان کو بر وقت انجام دو، اور جو اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں ان سے آگے مت بڑھو، ان سے تجاوز مت کرو. یہ مولا علی فرما رہے ہیں شریعت دین کا پابند انسان، اور اس نے چند چیزوں سے تمہیں منع کر دی ہے. اللہ نے جن چند چیزوں سے تمہیں منع کر دیا ہے ان کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جن چند چیزوں کا اس نے حکم بیان نہیں کیا تو اس کو اللہ نے بھولے ہوئے نہیں چھوڑ دیا. معصوم فرما رہے ہیں یہ ہم لوگ ہیں نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کچھ محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں. تم محکمات کو پکڑو، متشابہات کے پیچھے مت بھاگو. متشابہات کیا ہوتے ہیں؟ جن سے انسان اپنا مطلب نکال لیتا اپنی مرضی کا. مولا فرما رہے ہیں ان چیزوں کو اللہ بھولا ہوا نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے. جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے گنجائش چھوڑ دی ہے ان کو چھوڑ دو، اور جو فرائض مقرر کر دیے انہیں ضائع نہ کرو، جو حدود مقرر کر دیے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جن چیزوں کو اس نے حکم نہیں دیا انہیں اللہ نے جان کے بھول کے نہیں چھوڑا، لہذا خواہ مخواہ تم بھی انہیں جاننے کی کوشش مت کرو. مثلا ہوتا ہے نا انسان، اس میں ایک وہ چیز ہوتی ہے، مومن اکثر آ جاتے ہیں نا استخارے کے لیے آ جاتے ہیں. کسی بھی کام میں جب تک انسان کو حتمی یقین نہ ہو تب تک استخارہ نہیں کرنا چاہیے. یہ میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے. بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جب آپ کی عقل سمجھتی ہے، کسی سے مشورہ لے لیں، دیکھ لیں میں کاروبار کر رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، آپ کی عقل اس چیز کو صحیح سمجھتی ہے اس کو کر لیں. میرے ساتھ ایسے 2 واقعات ہوئے ہیں، میں نے استخارہ کیا، انہوں نے کہا نہیں یا صاحب پھر استخارہ کریں، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ٹھیک آ جائے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی اگلی دفعہ اب ٹھیک آ بھی جائے، ابھی میں نے اتنی محنت کر کے کیا ہے. تو اس لیے یہ معاملات ہیں جہاں اللہ نے اب روک دیا. یہ معصوم کا ہے نا امام صادق علیہ السلام کا. ایک شخص تھا امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، فرمایا کہ مولا میرے لیے استخارہ کریں، میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، کاروبار پہ تجارت پہ جانا ہے. مولا نے کہا کہ نہ جاؤ. وہ حکم استخارے کا آنے کے بعد چلا گیا، واپسی آیا کہتا مولا یہ دیکھیں میں اتنا کروڑ کما کے آ گیا ہوں، آپ کہہ رہے تھے نہ جائیں، میرے لیے تو بڑا برکت والا سفر رہا ہے. امام نے کہا اچھا یہ بتا فلاں وقت جو تیری نماز فجر قضا ہو گئی ہے وہ یہ سارا کروڑ روپے دے کے واپس لا سکتا ہے؟ تیری عبادتیں قضا ہوئی ہیں سفر سے، دنیا کا مال تو نے لے لیا ہے لیکن الہی کام تجھ سے ترک ہو گیا ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں آیت نمبر حدیث 106 میں لا یترک الناس شیئا من امر دینہم لاصلاح دنیاہم الا فتح اللہ علیہم ما هو اضر من، کہ جو لوگ بھی اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. بس ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا یا نہیں ہوا؟ میرے پاس 12:57 ہوئے ہیں، یہی صحیح ہے. اچھا آخر میں جو لوگ بھی، یہ بات مولا فرما رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود جو قوانین بنائے ان سے تجاوز نہ کرو. کیوں؟ یہ سارا اس کا خلاصہ اس اگلی حکمت نمبر 106 میں مولا نے فرمایا. ضرور نہج البلاغہ میں جا کے پڑھیں، آج کل ٹچ موبائل ہر بندے. کیوں؟ اس لیے مولا فرماتے ہیں جو انسان بھی اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اور تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیاوی فائدہ جو دنیاوی فائدے کے لیے دین کو چھوڑ دے گا، مولا فرماتے ہیں اس دنیاوی فائدے سے زیادہ اس کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دے گا. لیکن بظاہر انسان نہ سمجھ ہے، سمجھتا نہیں ہے. یہ مولا نے اس کی وہ بھی علت بیان کی ہے کہ یہ انسان عجب ہوتا ہے اس انسان کے اوپر کہ یہ ہے کیا اور یہ کرتا کیا ہے. اس لیے مولا کے فرمان کے اوپر نظر رکھیں کہ دنیاوی امور کے لیے دنیا سے دستبردار مت ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. میں آج مبارک موقع ہے، ایک اور آپ کو امام علیہ السلام کی حکمت سنا دیتا ہوں. امام نے فرمایا، یہ حکمت نمبر 104 میں ہے، یہ نوف بکالی ایک شخص ہیں، امام کے صحابی ہیں، نوف بکالی. وہ کیا فرماتے ہیں امام ان کو؟ وَأَن نَوْفِ بِقَالِ قَالَ رَأَيْتَ امیر المومنین علیہ السلام. نوف بکالی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا ذات لیلہ، رات کے وقت میں. ایک شب امیر المومنین کو میں نے دیکھا. وَقَدْ خَرَجَ مِنْ فِرَاشِهِ فَنَظَرَ فِي النُّجُومِ. وہ اپنے رات کو، آدھی رات کو میں نے دیکھا مولا کو کہ وہ اپنے فرش خواب سے، بستر سے اٹھے ہوئے ہیں اور ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. بڑی خوبصورت سی حدیث ہے، حکمت ہے اس میں. تو فرماتے ہیں فقال علی، اور مجھے فرماتے ہیں یا نوف، اے نوف، اراکد انت ام رامد، تو جاگا ہوا یا سویا ہوا ہے؟ رات کو مولا نماز آدھی رات کو اٹھے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا ستاروں کو چاند دیکھ رہے ہیں اور مجھے فرمایا کہ نوف جاگا ہوا یا سویا ہوا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا بل رامکم یا امیر المومنین، مولا میں جاگا ہوا ہوں. قالا، مولا نے فرمایا یا نوف، اے نوف، طوبی للزاہدین فی الدنیا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اب دنیا میں زہد اختیار کیا، جنہوں نے زہد و تقوی کی وجہ سے دنیا کو ترک کیا، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. الراغبین فی الاخرہ، اور ہمت انگوش آخرت کے لیے ایکٹیو ہیں، بالکل چست ہیں، اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہیں. اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ بساطا و ترابا فراشا و ماء طیبا والقرآن شعارا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو، مٹی کو اپنا فرش بنایا ہوا ہے. یہ جو زاہدین ہیں جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں، اور زمین کو اپنا فرش بنایا ہوا ہے، مٹی کو بستر بنایا ہوا ہے، اور پانی کو خوشگوار شربت بنایا ہوا ہے. انہوں نے پانی کو خوشگوار شربت سمجھتے ہیں، مٹی کو فرش سمجھتے ہیں، زمین کو، مٹی کو بستر سمجھتے ہیں، زمین کو یہ فرش سمجھتے ہیں. یہ زاہدین ہے، دنیا کو چھوڑ دیا انہوں نے. والقرآن شعارا، اور قرآن کو سینوں سے لگائے رہتے ہیں. ثم قرض الدنیا قرضا علی منہاج المسیح، اور دعا کو اپنی طاقت، اپنی تلوار، اپنا سپر بناتے ہیں، اور پھر جناب عیسیٰ کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت باتیں امام نے کہی ہیں. جناب عیسیٰ کی مثال دی ہے کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ دیا، اور جناب عیسیٰ نے دامن جھاڑ دیا تھا دنیا سے. مردے کو زندہ کرنے والا، کوڑی کو شفا دینے والا نبی، دنیا سے دامن جھاڑا ہوا تھا انہوں نے. یا نوف، اے نوف، ان داؤد علیہ السلام قام فی مثل ھذا الساعۃ من اللیل. اے نوف، داؤد علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصے میں اٹھتے تھے اور اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے مستجاب ہوتی ہے. یہ نماز شب والوں کے لیے، جو جن کے مولا نماز شب والے ہیں، جو راتوں کو اٹھنے والے ہیں. کبھی اس پہ حکمت غور کریں، کیونکہ داؤد نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی اس گھڑی کو دعا مانگتا ہے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. اور اب مولا کیا فرماتے ہیں؟ یہ ذرا سخت سی بات ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. مولا نے فرما دیا آ گئی ہے، میں پڑھ دوں گا. مجھ پہ ایف آئی آر نہ کٹوا دینا اور میرے خلاف پروپیگنڈا نہ کرنا، پہلے حکمت پڑھ لینا.
مولا فرماتے ہیں کہ سوائے اس شخص کے ایک بندے کے، کون سا؟ فرماتے ہیں الا استجیبوا لہ، سوائے اس، الا ان یکون اشارہ او عریفہ او شرطیہ، شرطہ تو سمجھتے ہیں نا جو عرب میں، پھر ٹھیک ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا مانگے گا اس حصے میں سب کی دعا قبول کی سوائے 3 بندوں کے۔ ایک وہ انسان جو حکومتیں جو طاغوتی حکومت کی طرف سے لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں کی، پوری رات دعائیں کرتا رہے بیٹھ کے۔ دوسرا فرمایا لوگوں کی برائیاں کرنے والا، ظالم حکومت میں رہ کے لوگوں کی برائیاں کرنے والا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا شرطہ، پولیس والا، مولا نے فرمایا اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آج آپ سارے اپنے رشتہ داروں کو بولیں پولیس نوکری چھوڑ دیں، کیا پتہ پولیس میں رہ کے اپنے دین کے لیے بھی وہ کام کرتے ہوں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ نظام ہے، اگر اس نظام میں جا کے اس نظام کا حصہ بن جائے اور ظالم و مظلوم کا فرق بھول جائے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک شخص وہ ہے جو سرنگی اور ڈھول تاشے بجانے والا ہے، یہ ڈھولچی، یہ دھمالیں، یہ ڈھول والے، مولا فرماتے ہیں کہ ان 3 بندوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں جو زاہدین ہیں، جنہوں نے اپنی دنیا، اپنی راتیں، اپنی نیندیں رات کو کم کر دی ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے شب گزاری کرتے ہیں، جو مولا کی طرح فکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔